اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا عمران خان کی لیڈرشپ کو مان گئی۔ وزیر اعظم عمران خان مسلم امہ کے حقیقی لیڈر نکلے۔ تحریک عدم اعتماد سے قبل عالمی سطح پر عمران خان کی حمایت میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ عمران خان کو نکالا تو امت بکھر جائے گی، یہ کہنا ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا، جن کے تازہ بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ آخر شہزادہ محمد بن سلمان عمران خان کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور کیا عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے نکالنا ممکن ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں دینے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کا شور اس وقت پورے پاکستان میں سنائی دے رہا ہے۔ اس وقت کاف لیگ کا شمار حکومت کی بڑی اتحادی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس قومی اسمبلی میں 5 جبکہ پنجاب اسمبلی میں 10 سیٹیں ہیں۔ ان 5 وفاقی سیٹوں اور 10 پنجاب کی سیٹوں کی وجہ سے کاف لیگ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے اور حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی کاف لیگ کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ آفر کر رہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کو اتار کر جب نون لیگ کی حکومت بنے گی تو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو دے دی جائے گی۔ اب اگر کاف لیگ اپوزیشن کی طرف جاتی ہے تو عوام میں کاف لیگ کا معیار گر جائے گا اور 1 سال کے لیے وزارت اعلیٰ ان کو مل جائے گی، لیکن پاکستان کی سیاست میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں عوام نے کاف لیگ کو ووٹ اس لیے ڈالا تھا کیونکہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے کاف لیگ کے مقابلے میں کچھ سیٹوں پر اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے تھے، جس وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی کاف لیگ کے ساتھ تھا۔ لیکن اگر کاف لیگ نے دھوکہ دیا تو ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ تو رہی تحریک عدم اعتماد کی بات جو پاکستان میں چل رہی ہے، لیکن عمران خان عالمی دنیا میں بھی اپنا نام بنا چکے ہیں اور عالمی رہنماؤں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ جس طرح عمران خان نے امریکہ اور یورپ کو جواب دیا ہے، اس کے بعد مسلم امہ میں ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے کہ امت میں کوئی ایسا لیڈر آ گیا ہے جو امت کو جوڑ کر رکھے گا اور مغرب کو اس کی اصل اوقات یاد کروائے گا۔ جبکہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مغرب کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولا ہے، اس لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے۔ بیرونی طاقتیں ان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ اب عمران خان کی وجہ سے کیسے سعودی عرب، ایران، UAE اور باقی مسلم دنیا میں یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ امریکہ کے خلاف بول سکیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو سعودی ولی عہد کے ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں جاری کیا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمیع ابراہیم نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تحریک عدم اعتماد سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی برطرفی کے خلاف پاکستان کے طاقتور طبقوں کو پیغام بھیجا ہے۔ سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ولی عہد نے کہا عمران خان کی برطرفی پاکستان کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کے لیے بھی سازگار نہیں ہوگی اور اس امت کے مغرب کے خلاف کھڑے ہونے کے مقصد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف دیکھیں تو یہ وہی چہرے ہیں جو ماضی میں امریکہ کے نقش قدم پر چلتے آئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے خلاف کچھ بھی بولنے کی ضرورت رکھتے ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے سعودی عرب میں یہ جرأت پیدا ہوئی کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پچھلے دنوں جب سعودی اور UAE کے شہزادوں کو کال کرنے کی کوشش کی تو دونوں عرب حکمرانوں نے کال اٹھانے سے انکار کر دیا۔ بلا شبہ عرب حکمرانوں میں یہ جرأت عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے سعودی ولی عہد نے کہا کہ عمران خان کو ہٹایا گیا تو امت کے اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور مغرب کے خلاف جو امت مسلمہ نے پالیسی بنائی ہے اس کو بھی جھٹکا لگے گا۔ سعودی ولی عہد کے اس بیان کے بعد سب کو یقین ہو جانا چاہیے کہ عمران خان اس وقت پوری امت مسلمہ کی امید ہے۔ تاہم اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔